اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، اہل خانہ کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضرت گرامی، ہمارے معاشرے کے اندر آج کل جو سب سے زیادہ چیز ٹاپ پہ جا رہی ہے نا، وہ کیا ہے؟ جھوٹ ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ نوبت آ چکی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ لگنے لگا ہے، اور سچ جو ہے وہ جھوٹ لگنے لگا، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دیکھیں، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، سچ بھی لکھا جا رہا ہے، جھوٹ بھی لکھا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی، حضور یہ بتائیے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ لیکن آج ہمارے ہاں ایک اکثریت ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو تب تک لذت ہی نہیں آتی ہے، تب تک ہماری بات مکمل ہی نہیں ہوتی ہے کہ جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں۔ تو شریعت مطہرہ نے جھوٹ بولنے کو انتہائی ناپسند کیا ہے، اور بہت زیادہ سخت وعیدات ہیں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں۔ تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا کوئی ایسی بھی صورت بنتی ہے کہ جب جھوٹ بولنا جائز ہو جائے، یعنی ہم جھوٹ بھی بولیں اور اس پہ گرفت بھی نہ ہو، ہم سزا کے مستحق بھی نہ ہوں؟ تو شریعت مطہرہ نے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو فقہائے کرام نے احادیث کی روشنی میں چند مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پہ جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا ہے۔ وہ آپ توجہ سے سنیں کہ وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو حقیقتاً یہ بھی لگے کہ حقیقت میں یہ مجھے مار دے گا، تو ایسی صورت میں آپ جھوٹ بول کے اپنی جان بچا سکتے ہیں، کیونکہ جان بچانا ایک بہت بڑا فرض ہے۔ جبکہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طرح دو مسلمان جو آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کی صلح کرانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ صلح کرانے والا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرو؟ صلح کراؤ۔ تو صلح کرانے میں یہ بندہ جھوٹ بولے تاکہ یہ آپس میں مل جائیں۔ مثال کے طور پر اس بندے نے بات ایسی کی نہیں ہے، لیکن یہ اس کے پاس آ کے کہتا ہے جی میری آج اس سے ملاقات ہوئی تھی، ماشاءاللہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ تو آپ کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، اس بھائی کے دل میں تھوڑی سی اس کے لیے لچک پیدا ہوگی، اور اس بھائی کے بارے میں اس نے نہ بھی کہا ہو، جب یہ بندہ وہاں پہ جائے گا اس کو بھی یہی بتائے گا جی میری ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ وہ تو اچھا ہے، آپ کے لیے تو وہ تعریف کر، اس کے دل میں بھی نرمی آئے گی۔ جب دونوں سائڈوں سے نرمی پیدا ہوگی تو کیا ہے، بھائیوں کی آپس میں صلح ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تیسرا مقام ایسا ہے کہ اگر آپ کی زوجہ آپ سے ناراض ہے، غصے میں ہے، تو آپ اس کو منانے کے لیے، آپ اس کو رنجش سے بچانے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ گھر کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو، میرا گھر نہ ٹوٹے، بات آگے نہ بڑھے، تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ لیکن مرد حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر چھوٹی موٹی بات پہ جو ہے نا جھوٹ بولتے رہیں، تو اتنی بھی اس میں آسانی یا یوں کہہ لیں کہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر موقع پر جو ہے وہ اپنے لیے اختیار کر لیں۔ ضرورت کے موقع پر اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اور چوتھی چیز جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، جب آپ جہاد کر رہے ہوں اور دشمن کے مقابل آپ لڑ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، کیونکہ جنگ ایک دھوکہ ہے۔ اور جب آپ دشمن کو جھوٹ بولتے ہیں، مثال کے طور پر وہ لڑائی کے دوران آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری تو گھوڑے کی زین ہی نہیں کسی ہوئی ہے،
واہ جی کیسے تم مجاہد ہو، تمہاری تو جوتے بھی مکمل نہیں، ایک جوتا دوسرا ہے اور دوسرا جوتا تمہارا دوسری قسم کا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ اس طرف متوجہ ہوگا تو دشمن کو واصل جہنم کرنے کا موقع مل جائے گا۔ پانچویں چیز ہے کسی بے گناہ کو قتل سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بے گناہ چھپتا پھر رہا ہے اور ہے بھی وہ بے گناہ، اور پیچھے کوئی بندہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے قتل کرنے کے لیے، اور مجھے پتہ ہے کہ بندہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور وہ آ کے پوچھتا ہے کہ جی فلاں بندہ آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ ایسی صورت میں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں جی میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں، اب میرے جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا کہ ایک بے گناہ مسلمان کی جان بچ جائے گی۔ تو اسی موقع پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت مطہرہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح کسی کی امانت کو بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی میرے پاس کسی نے امانت رکھوائی اور ایک غاصب بندہ جو پستول کے زور پہ، پاور کے زور پہ وہ کہتا ہے کہ اس کی رقم آپ مجھے دے دیں، اس کا زیور کچھ بھی ہے مجھے دے دیں، میں کہہ دوں جی اس نے تو مجھے دیا ہی نہیں ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، آپ کو کسی نے غلط بات بتائی ہے، تو یہاں پر بھی میں گناہ گار نہیں ہوں گا کہ ایک مسلمان کے مال کا تحفظ کرنا درکار ہے۔ چھٹا مقام یہ ہے کہ اگر سچ بولنے سے فساد پیدا ہوتا ہو تو وہاں پر سچ بولنا منع ہے، تو وہاں پر بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جھوٹ بولنا یہاں پر کیوں جائز ہوگا؟ تاکہ فساد برپا نہ ہو، فساد کو روکنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ساتویں چیز آتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی بے حیائی کا کام کیا ہے اور کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیا ہے، اب اگر یہ سچ بولتا ہے تو سچ بولنے پہ کیا ہے کہ اپنے اس گناہ پہ دوسرے لوگوں کو گواہ بنانا ہے اور خود اقرار کرنا ہے اور پھر اس گناہ کا پرچار کرنا ہے۔ ایسے موقع پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے تاکہ یہ جو پردہ ہے یہ پردہ ہی رہے اور لوگوں کے اندر فساد بھی برپا نہ ہو اور لوگ اس بے حیائی کے کام کو سن کر مزید اپنے آپ کو تیار اس کام کے لیے نہ کریں۔ اس لیے یہاں پر بھی شریعت مطہرہ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ یہ خاص مواقع ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے شریعت مطہرہ نے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر ان وجوہات کے اس کی عادت ہے تو العیاذ باللہ یہ بہت بری عادت ہے اور یہ جہنم تک لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صداقت پر قائم رکھے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔